شب معراج میں گئے، اللہ نے بلایا، آؤ میرے محبوب۔ اے اللہ، تو نے تو قرآن بھیجا جبریل کے ذریعہ، تو نے تو نماز کو بھیجا جبریل، کیا ہے، تو نے تو قرآن کو بھیجا جبریل کے ذریعہ، دین بھیجا جبریل کے ذریعہ، زکوٰۃ بھیجا جبریل کے ذریعہ، قربانی بھیجا جبریل کے ذریعہ، تیرا حکم بھیجا جبریل کے ذریعہ، آج یہ نماز جیسا تحفہ مجھے کیوں دیا، جبریل کے ہاتھ میں دے دیتا، جبریل پہنچا دیتا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی نعمت ہے میرے نزدیک وہ نماز ہے، صلاۃ ہے، نماز ہے۔ میں اپنے بندہ کو میرے محبوب کے ذریعہ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس نماز کا احترام، اس نماز کا آداب، اس نماز سے محبت کرنے والا میرا بندہ بن جائے، میرا بندہ تڑپ جائے، میرا بندہ عاجز ہو جائے اس نماز کے لیے۔ آج نمازوں سے آدمی دور ہے، آج میرے نوجوان نمازوں سے دور ہے، مسجدیں ویران ہے، مسجدیں خالی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر قبر میں آپ کو، ہم کو سلا دیا جائے، قبر تک پہنچا دیا جائے، اللہ کی قسم سب سے پہلے اگر کوئی نعمت کا اللہ حساب لے گا تو وہ سب سے پہلے اللہ نماز کا حساب لے گا۔ لاؤ نماز کا کاپی اٹھا کر لاؤ، میرے سامنے دکھاؤ اپنے زندگی میں آپ نے کتنی نماز پڑھی اور کتنی نماز کو آپ نے ضائع کیا۔ 24 گھنٹہ میں 5 وقت کا نماز، ایک ٹائم کا نماز، ایک وقت کا نماز کو اگر قضا کر دے، جان بوجھ کر قضا کر دے، چھوڑنا نہیں، بعد میں پھر پڑھ لے گا، قضا کر دے جان بوجھ کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2,88,000 سال آپ کو جہنم کا آگ میں، 2,88,000 برس جہنم کا آگ میں آپ کو پھینک دیا جائے گا جلنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کے 1,000 دن قیامت کا ہوگا ایک دن، آپ حساب لگا نہیں پاؤ گے، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا آپ کا۔ وہ جہنم کا آگ بتایا گیا، دنیا کے لوگوں نے سمجھا دنیا کے آگ کا کتنا ہے تیز رفتاری، ایک گیس سلنڈر باسٹ ہو جائے یا ایک پیٹرول ٹینک باسٹ ہو جائے، اللہ کی قسم آپ اس کے قریب جا نہیں سکتے ہو، اس کی گرمی کی اتنی تیز رفتار رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے آگ سے جہنم کا آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ اور لوگوں، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو اس کو موت کے بعد اگر کسی کا موت ہو جائے، قبر میں اللہ زندہ کر دیتا اور دوبارہ اس کو دنیا میں بھیج دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ کیا مرنے کی مزہ تمہیں ملی، کیا قبر کا تمہیں مزہ ملا، کیا قبر کا حشر کا مزہ تمہیں مل گیا، تو وہ اعلان کرتا لوگوں کے سامنے، اے لوگوں اس دنیا بیکار ہے، اگر دنیا داری کرنا ہے تو دنیا چھوڑ کر اللہ کا دیوانہ بن جا، ورنہ جہنم کا آگ تجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جیسا کرنی ویسا بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، موت کے بعد تجھے پتہ چلے گا، اس سے پہلے تجھے پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے زندگی میں نماز کا استعمال اتنا کرو کہ نماز کے بغیر آپ کا زندگی گزارنا مشکل ہے۔ نمازی متقی تو وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ بغیر نماز کا اس کو نیند نہیں آتی۔ آدمی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا میں بڑا ایمان والا ہوں، تو کیا کیسا ایمان والا ہے؟ تیرا نماز نہیں ہے تو ایمان والا دعویٰ کرتا ہے میں ایمان والا ہوں، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو اس کا ہوگا جس کا رابطہ مسجد کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، اگر 24 گھنٹے کے اندر ہمیشہ مسجد کے ساتھ جاتا ہو، پھر مسجد سے باہر نکلتا ہو، نماز کا وقت میں نماز پڑھتا ہو، تم ان کے لیے گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا جا رہا ہے۔ اور آج کا دور الگ ہو گیا، چائے کی دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، نمازی مسجد سے نکل رہا ہے، جی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھنا اس کے لیے بیکار ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے، اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے۔ آپ کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹٹول لو، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کتنا اچھا ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی زندگی میں نماز کو اس طریقہ سے لانا پڑے گا کہ نماز کے بغیر ہمارا جینا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ہمارا کاروبار، ہمارا کپڑا، ہمارا لباس، ہمارا فیملی، ہمارا پورا دنیا داری، ہمارا نماز اگر نہیں ہوگا سب بیکار ہے۔ نماز کے ساتھ ہوگا، اللہ کی قسم آپ نماز پڑھو گے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا بندہ، اے میرے رسول اپنے امت کو، میرے بندہ کو اعلان کر دو کہ اس سے ہم روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں، اس کا روزی چھیننا نہیں چاہتے ہیں، اس کا عزت چھیننا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر اس کو عزت بڑھانا ہو، روزی میں ترقی لینا ہو، کاروبار میں ترقی لینا ہو، دنیا داری میں ترقی لینا ہو، میری عبادت میں ترقی لینا ہو، تو وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، دیندار بن جائے، اس کا کاروبار بھی دیندار ہو جائے گا، اس کا دنیا داری بھی دینداری میں شمار ہو جائے گا۔ اگر وہ نمازی بن جائے دنیا کے اندر اللہ عزت بخشے گا۔ موت کے بعد آدمی چار پہیا پر اٹھائے گا تو آدمی اپنے دل کے اندر یہ سوچے گا اللہ کی قسم کہ یہ بڑا نمازی تھا، بڑا متقی تھا، آج دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، اے اللہ اس کو بخش دے۔ ایک بے نمازی کا کھٹیا اٹھاتا ہے، اس کا لاش اٹھاتا ہے، اس کا میت اٹھاتا ہے، آدمی دل کے زبان سے نہ کہے، دل کے اندر یہ کہے گا آدمی بے نمازی تھا، آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، آدمی تاش کے بھٹیوں میں بیٹھتا تھا، آدمی ناانصافی کرتا تھا، آدمی غیبت کرتا تھا، آدمی چغلی کرتا تھا، آدمی بے حیائی میں زندگی گزارتا تھا، آدمی بڑا بدتر تھا۔ زبان اگر نہیں بولے گا، اللہ کی قسم دل بولے گا۔ دل بولنا انسان کے موت کے بعد، انسان اگر دنیا کے اندر یہ اس کا کیا ہے بات کرے، اس کا بات نہ کیا ہے سمالوچنا کرے، اگر اس کی بات کرے تو سمجھ لو اچھا بات کرے، جنت کا علامت ہے۔ موت کے بعد دنیا کے اندر جانے کے بعد اگر اس کا برائی بیان کرے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنمی کا علامت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ اچھا بن جاؤ، پاک بن جاؤ۔ آپ کی زندگی میں اللہ جتنے نعمتیں دے رکھا ہے، تمام نعمتوں کا اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرو۔ ہمارا اولاد ہمارا نعمت ہے، ہماری بیٹی ہماری نعمت ہے، اچھی بیوی مل جانا ہماری نعمت ہے، اچھا بھائی مل جانا اللہ کا نعمت ہے، یہ ساری نعمت ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس سے اللہ کے نعمت کا آپ دور ہو۔ اگر دوری پر رہنا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ان تمام نعمتوں کا ناشکریہ ادا کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، بے شک میں ایسی عذاب کے اندر مبتلا کر دوں گا، تمہارا سوچنے میں دوری ہوگا، تمہارا عقل کام نہیں کرے گا، تمہارا دماغ کام نہیں کرے گا، تمہارا برین کام نہیں کرے گا، ایسا عذاب کے اندر میں تمہیں مبتلا کر دوں گا۔